28واں پارہ ہے سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان بعض اوقات چاہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی مشورہ کر لیں۔ ہو جاتے بعض اوقات کوئی بندہ اپنی ذاتی معاملات کے اندر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، اس لیے عام لوگوں سے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ مشورہ کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ جب حضور کے ساتھ سرگوشی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آداب یہ ہے کہ پہلے آپ صدقہ ادا کر لیا کریں، اس کے بعد آگے پیغمبر کے پاس بیٹھ کے سرگوشی کر لیا کریں۔ شروع میں یہ حکم تھا، اور اس سے اصل مطلوب اور مقصود یہ تھا کہ بعض منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ اس طرح باتیں کرتے رہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زیادہ وقت ضائع کر لیتے ہیں فضول باتوں میں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو بھی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی۔ اب کوئی بندہ انتظار میں بیٹھا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے، اور دوسرا بندہ فضول میں دوسرے کا وقت ضائع کر رہا ہو۔ تو جب صدقے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ جو منافقین آ کر وقت ضائع کرتے تھے وہ تو پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ تو دل میں کفر چھپا کے رہتے، ان کو صدقہ کرنے کی کب ہمت ہو جاتی تھی، کیونکہ مسلمانوں وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر جو اہل ثروت تھے، مال وال تھے، وہ بھی معلوم لوگ تھے۔ اب جب بتایا گیا کہ تم پہلے صدقہ کر کے پھر حضور کے پاس آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون صدقہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ تو جو صدقہ کیے بغیر حضور کے پاس آ کے سرگوشی کرتا تو وہ لوگوں کی نظریں میں آ جاتا، تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ شرم کے مارے پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے حوالے سے جب یہ حکم دیا گیا، ادعی رضی اللہ تر پوچھے اللہ کے رسول ہم کتنا صدقہ کر لیا کریں؟ 1 دینار کافی ہے، حضور نے فرمایا زیادہ ہے کم کر لیں، فرمایا آدھا دینار کافی ہے، فرمایا زیادہ تھوڑا اس سے بھی کم کر لیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا، لیکن بعد میں پھر یہ ادب منسوخ ہو گیا، یعنی یہ جو حکم تھا صدقہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کرنے سے پہلے، یہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب آپ اللہ کے رسول کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہو، خفیہ طور پر کوئی مشورہ کرنا چاہو، تو تم آگے بیچ دو اس سے پہلے ایک صدقہ، فقدموا بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے آپ ایک صدقہ کر لیا کریں، ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے اور تمہیں پاک رکھنے والی چیز۔ ایک طرف صدقہ کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، دوسری طرف بندہ بلا اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ بندہ صدقہ کی وجہ سے اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز۔ ممکن ہے بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کر رہا ہے، خفیہ بات کر رہا ہے، لیکن وہ بات کس چیز سے متعلق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو پہلے سے آپ صدقہ کر لیا کر تاکہ اس طرح کی بات کا جو نقصان ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مالدار کے لیے تو یہی حکم ہے، لیکن اگر تم نہ پاؤ، تم میں سے کسی کی ہمت ہی نہ ہو، تو پھر خیر ہے، اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہے۔
اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم صدقہ ادا کر لیا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے پہلے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم نہ کر سکو اور اللہ تم پر رجوع کر لے، یعنی تم سے اس صدقہ کو ہٹا دیں اور اللہ نے کر لیا ہے تم لوگوں پہ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر یاد رکھو ان احکام کو بجا لاؤ۔ ایک تو نماز کی پابندی کرتے ہوئے نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر لیا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس طرح کے لوگ جو ان احکام کے پابند بن کر زندگی گزاریں گے اور وہ پیغمبر کے پاس آ کے پیغمبر کے ساتھ مشورہ کریں یا سرگوشی کریں تو ان کی بہتری کے حق میں ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جل شان تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ اس لیے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اکثر اوقات اب پیغمبر کا جو مصلح ہے، اب پیغمبر کے جو ورثاء علماء ہوتے ہیں اسی پر کڑے رہتے ہیں، اور اہل محلہ عمومی طور پر اپنے مسائل کے اندر علماء سے مشورہ لیتے رہتے ہیں۔ اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بندے کو اللہ توفیق دے کہ وہ اپنے معاملات میں دین کو مقدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے دین کو معلوم کرتے ہوئے دین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ میرے گھریلو معاملات، گھر کی زندگی، میرے بازار کی زندگی، وہ سب سے پہلی چیز کہ دین کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے علماء عمومی طور پر مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کبھار بعض اوقات ٹائم متعین کر لیتے ہیں، بعض اوقات متعین کیے بغیر، اور نماز کے بعد بعض لوگ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض باتیں ایک بندہ انفرادی پوچھنا چاہتا ہے، اب دوسرا بندہ خواہ بیٹھا رہتا ہے کہ جی میں بھی سنوں کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب ایک بندہ کہہ دے کہ جی میں نے الگ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو پھر دوسرے بندے کو ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ یا ایک بندہ بات شروع کیا ہوا ہے اور وہ بات پوچھ رہا ہے اور وہ بات چل رہی ہے، اس دوران دوسرا بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، جس سے ناگواری محسوس ہو جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بیٹھ جاتے تھے اپنے دینی معاملات کے حوالے سے۔ بہرحال الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے مکہ کے ظالموں اور جابروں سے نجات عطا فرما دی اور مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے ہیں۔ اب وہ جو ظاہری ظلم و ستم تھا مسلمانوں کے اوپر وہ تو ختم ہو گیا، لیکن مدینہ منورہ آ کر دو قسم کے لوگ تھے جس سے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک منافقین تھے جو مدینہ کے اندر آباد اور دیہاتی ماحول میں زیادہ، جو ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے اور دل میں کفر چھپا کے رکھنے والے، یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ تھے۔ یہ آستین کے سانپ تھے اور یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی موقع کو نہ چھوڑے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ایک طرف ان جیسے لوگوں کا معاملہ آیا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر تقریباً 1000 سال سے یہود آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ قبیلے آباد تھے یہود کے۔ تو بہرحال ان میں سے کچھ تو یہود جلاوطن کیے گئے، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور بنو قریظہ والے خندق کے موقع پہ کافروں کا ساتھ دے کر ان لوگوں کا پھر محاصرہ کیا گیا۔ غزوہ خندق کے بعد ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام و لونڈی بنا دیا گیا۔ بہرحال اب یہ جو یہود تھے یہ بھی مسلمانوں کے لیے پریشان کا باعث، اور منافقین بھی پریشانیوں کے باعث۔ اب یہ جو منافق لوگ تھے ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے لیکن دوستی کرنے والے تھے یہودیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دنیا کے اندر مسلمان کے ساتھ سب سے زیادہ حسد رکھنے والا وہ یہود۔ یہود کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ اسلام چھوڑ دے بس۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا
حسدا من عند انفسهم۔ اب اللہ انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ وہ فرماتے ہیں اس امت کے مسلمانوں کو کہ ان یہودیوں کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ یہ اپنی بغاوت کی وجہ سے یہ چاہتے یہ کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹا دیں، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ اس لیے یہود کسی بھی طریقے سے آمادہ نہیں ہوتے اس بات کے کہ مسلمان اپنے دین پر چلتے رہیں، جسے مسلمانوں کو دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے پریشان رکھتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں معاشی نظام کے حوالے سے اب مسلمان سارا انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اب دنیا کے اندر مسلمان پابند بن گیا ہے۔ اب وہ جو شرائط پیش کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمارا نظام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے غریب فقیر مسکین کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہو گیا، ان منافق لوگ۔ مسلمان کبھی یہود کے ساتھ دوستی نہیں رکھے گا، بلکہ ان کو رازدار بھی نہیں بنائے گا۔ اور آج عالمی سطح پر دیکھ لیا جائے تو کیا حالات چل رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، بلکہ اس امت کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ دنیا کے اہل کتاب یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی مان کر نہ چلیں۔ اور اللہ پیغمبر کو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پیغمبر اگر آپ ان کی خواہش کی اتباع کر لیں گے باوجود کہ آپ کے پاس حق کا علم آیا ہوا ہے تو آپ یقیناً ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اب پیغمبر سے تو یہ کام نہیں ہوتا، اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے اگر تم نے یہود کی اتباع کر دی اور ان کی مان کے چلنے والے بن گئے تو تم سب سے بڑھ کر ظالم بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یہ جو منافقین ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی قائم کر لیتے ہیں، مسلمانوں کی بجائے یہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا دنیا کے اندر، جو خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، اللہ کا غضب ان پر ہو گیا۔ ما ہم منکم ولا منہم، اور یہ لوگ جو ان یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں نہ یہ تم میں سے اور نہ ان میں سے ہیں۔ تم میں سے اس لیے نہیں ہے کہ دل میں کفر چھپا کے رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہے یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یہ نہ تم میں سے اور نہ ان میں سے۔ اور وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹے قسمیں کھاتے رہتے ہیں حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ایمان لانے والے، ہم تو تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ان اپنے سرداروں کے پاس الگ ہو کر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ ادھر جہاں کہیں مال غنیمت کا موقع آ جائے تو دوڑ کے آتے ہیں جی قسمیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہمیں ہمارا حصہ دے دو مال غنیمت میں سے۔ اور جب بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے جی ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہم تو نہیں جا سکتے جی، اور چوری چھپے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو خبریں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب جو ہوگا اور سب سے نچلے طبقے کے اندر جو لوگ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافق لوگ ہوں گے، کیونکہ ایمان اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہ منافق لوگ۔ اللہ فرمائے اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ پاک نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ منافق لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈال بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنی قسموں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے نہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ڈال بنا چکے اپنی قسموں کو۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور پس لوگوں کو روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، یہ جھوٹ بول کے فریب دے کے دھوکہ دے کے لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔
لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جب اللہ کا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا تو پھر ان کو ان کی اولاد بھی کوئی فائدہ نہ دے، ان کا مال بھی ان کو کوئی فائدہ نہ دے، ان کا مال بھی بیکار۔ دنیا میں تو بندہ پھنس جاتا ہے اپنی مال سے فائدہ لیتے ہوئے، اپنی اولاد سے فائدہ لیتے ہوئے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، لیکن قیامت کے جب ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، نہ مال فائدہ لے نہ ان کو اولاد فائدہ لے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا ناجیتم الرسول، جب تم اللہ کے رسول کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، بس تم پہلے ادا کر لیا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور تمہیں پاک کرنے والا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پس اگر تم نہ پاؤ تو یقین اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہے۔ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ ادا کر لو؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکیں، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ جل شانہ تم پر رجوع کر چکے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس تم نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کر لیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، نہ وہ تم لوگوں میں سے ہیں اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً وہ بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، بس لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی ان کی اولاد اور نہ ان کا مال اللہ سے کسی چیز کا۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ صدق اللہ۔